اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت میں، اس فضیلت کو بیان کروں گا. اور یہ سورت چونکہ نازل ہوئی ہے بطور رقیہ کے، یعنی دم کرنے کے لیے، تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سورت اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ ہم عاملوں سے اور روحانی علاج والوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اللہ نے جو علاج آسمان سے ہمارے لیے اتارا ہے جادو کا اور آسیب کا اور یہ نظر کا، یہ جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے علاج اتارا ہے، ہم اس کو فالو کریں. تو یہ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا. اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی جو رقیہ ذکر ہوئے ہیں، یعنی کوئی بیماری ہو یا کوئی نظر لگ جائے یا ایسی کوئی پریشانی ہو، تو بجائے آپ روحانی عاملوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جانے کے، آپ خود ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث شدہ الفاظ ہیں، آپ وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ میں اب اس کا بیان کرتا ہوں. ان صورتوں کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے. میں نمبر وار کچھ احادیث بیان کروں گا جو ان صورتوں کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ اس جیسی آیتیں اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں. اور فرمایا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اس جیسی آیتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں. کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس جیسی آیتیں پورے قرآن میں نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہاں مراد اس جیسی یعنی رقیہ ہونے میں، علاج ہونے میں. باقی سورہ فاتحہ کا مضمون جو ہے وہ مضمون کے لحاظ سے اس جیسی صورت کہیں اور نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن رقیہ کے طور پر یعنی دم کے اور علاج کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی آیتیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں. دوسری فضیلت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرنی رسول اللہ صلی اللہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کروں. حضرت ابو عبداللہ ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا عابس الا ادلک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلا یا رسول اللہ. قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتان السورتان. عبداللہ ابن عابس الجہنی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی خبر نہ دوں کہ اس سے بہتر کلمات اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہیں ہی نہیں. یعنی آپ کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر الفاظ کوئی ہے ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کروں. فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات متفق علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور سب سے پہلے اپنے سر اور چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے اور جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے وہاں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جاتے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے. اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ کچھ فضائل ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل ہیں یا کچھ رقیہ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک واللہ یشفیک. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ جب بیمار ہوں تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ذمہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ پر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ ارقیک،
اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں، ارقیق کا معنی دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے، واللہ یشفیک، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا تھا اور درد اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس درد کی تکلیف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی جگہ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، دایاں ہاتھ، اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کے ذریعے اور اللہ کی قدرت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے مریض کے پاس آ کر یہ کلمات پڑھے جس مریض کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو، کیونکہ موت تو جب اللہ نے لکھ دی مقدر میں وہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر موت کا وقت اس کا نہ آیا ہو اور کسی نے مریض کے پاس آ کے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہ اللہ جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے، یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ یعنی ان کلمات کے ساتھ جس نے یہ دعا مانگی 7 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے نواسے تھے، ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ ان پہ رقیہ کیا کرتے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کو لاتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے اور ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور کے شر سے اور ہر نظر بس سے، یعنی ان 3 چیزوں کے شر سے میں تمہیں بچاتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ چونکہ 2 نواسے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما کہتے تھے۔ آپ جب اپنے بچوں پہ اگر یہ الفاظ دم کریں گے تو اگر وہ بچے زیادہ ہیں تو اعیذکم کے الفاظ کہیں گے، اعیذکم، یعنی کما کے بجائے کم کر دیں، اور اگر ایک بچہ ہے تو اعیذکا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اعیذکی، اور اگر خود اپنے لیے یہ کلمات آپ پڑھیں گے تاکہ نظر سے بھی حفاظت رہے اور جنگلی جانوروں سے، یعنی حامہ کہتے ہیں جو حشرات الارض ہوتے ہیں، جب انسان رات کو سوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی چیز کاٹ لیتی ہے اس کو جس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام جو حشرات ہیں ان کو حامہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اور تو اس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی، یعنی جنات کے شر سے، اس سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا سکھائی ہے۔ تو بچوں پہ دم کریں گے تو اعیذکا یا اعیذکی یا اعیذکما یا اعیذکم یہ الفاظ کہیں گے، اور جب اپنے لیے کریں گے تو اعوذ، یعنی اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پھر اس جگہ پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرتے جہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو چند یہ وہ رقیہ اور وہ دم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں، تو انہی پر اکتفا کیا کریں۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس، یہ روحانی علاج والوں کے پاس نہ جایا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ کس کو کتنا فائدہ ہو، نبی نے تو فرمایا کہ یہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جتنا اعتقاد ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ کے کلمات پر جتنا یقین ہوتا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور ان صورتوں سے پورے طور پر برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے فضائل، وجہ تسمیہ، یعنی اس کو نام فاتحہ کیوں دیا گیا، حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں، یہ صورت نازل کیسے ہوئی، کچھ فقہی احکام، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ میں آج کے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی ابتدا ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی فتح، ابتدا میں آنے والی، کھولنے والی، یہاں سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید جب لکھا گیا ہے مصحف کی شکل میں تو اس سورت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے،
اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ ایک پیپر پہ یہ تمام حدیثیں نمبر وار اردو میں یہ PDF فونٹ میں انشاءاللہ آپ کو دے دی جائیں گی اور اپلوڈ بھی کر دی جائے گی، تاکہ ویڈیو کے ساتھ، تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے، لیکچر سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی مل جائے۔ تو اس لیے یہ ابھی صرف سننے پر آپ توجہ دیں، لکھیں نہیں، آپ کو دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، یعنی الحمدللہ والی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مغز ہے، ماں ہے، قرآن مجید کی اصل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ قرآن مجید میں بھی اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 اس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید خود سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، کہ اللہ خود اس کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو 1-2 دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بار بار پڑھو گے۔ بلوغت سے لے کے جب سے ہم نماز شروع کرتے ہیں مرتے دم تک، جب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان پوری زندگی میں شاید کوئی کلام اتنا نہ کرتا ہو جتنا وہ سورہ فاتحہ کا تکرار کرتا ہے۔ یہ بھی سورت کی فضیلت ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی۔ سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے مفسر قرآن ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی۔ حضرت جبریل نے فرمایا، وحی لے کر آئے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما من قبل امۃ، یا لم یؤتہما نبی قط، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں 2 ایسی صورتوں کی، 2 ایسی وحیوں کی جو صرف اور صرف آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی پر یہ والی آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور یہ نور ہیں، روشنی ہیں آپ کی امت کے لیے۔ وہ کون سی؟ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جبریل علیہ السلام کی زبان کے ذریعے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری قبول کریں، آپ 2 نور کی، 2 روشنیوں کی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری آل بقرہ کی آخری آیات، اور فرمایا کہ ان جیسی صورت کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت اس سورت کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں بات اللہ کی ہو اور بیان کرنے والے نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کر دی ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ وہ کس طرح سے؟ کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے
اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ یہ بات سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی رب عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اللہ اور خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ ثنا کہتے ہیں وہ تعریف جو زبان سے ہو۔ پھر جب انسان کہتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی اور بزرگی کو بیان کیا ہے، میرے مرتبے کو بیان کیا، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ روز جزا کا تنہا مالک ہوگا۔ تو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بہت غور سے سنتے ہیں اسے، ایک ایک لفظ پہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہر بات پہ کمنٹس دیتا ہے، تو اللہ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ پھر جب انسان کہتا ہے، یہ تو وہ حصہ ہے جو اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پھر جب نبی نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ کس بات کا معاہدہ ہے؟ کہ بھئی اے اللہ میں مدد صرف کس سے مانگوں گا؟ اس سے یہ نہیں کہ کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا فلاں مدد، ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ تو نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اب یہ حصہ کس کا شروع ہو رہا ہے؟ بندوں کا۔ اب آگے بندوں کے مفاد کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس نے دعا مانگنے کے قوائف پورے کر لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جو قوائف ہیں وہ قوائف اس نے پورے کر لیے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ مانگے گا۔ اب مانگنے کا اللہ نے خود حکم دے دیا، یہ مانگو، ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے۔ میں کہتا نہیں ہوں کہ ہم کیا مانگتے ہیں، ابھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کون کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہیں، جاہل ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ولا الضالین کے بعد بندہ پھر آمین بھی کہنا چاہیے، دعا قبول ہو جائے۔ جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ والا پورشن میرے بندے کے لیے تھا، یہ والا حصہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو اس نے پکارا ہے، جو اس نے مانگا ہے وہ میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کیا معاہدے ہو رہے ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، آتا ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی۔ جب یہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے مقتدی سن بھی نہیں رہے ہوتے، ان کی توجہ کہیں اور، کوئی دکان میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں اور پھر بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کو ام القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے الفاتحۃ اساس الکتاب، سورہ فاتحہ
قرآن مجید کی بنیاد ہے. یہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا اور مانگنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آگے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے. کہ قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے جن کے دلوں میں جذبہ ہو، چاہت ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. جن کے دلوں میں جذبہ ہی نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں منفی سوچ رکھ کے، ان کو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو یہودی قبیلے کا ایک لڑکی تھی، نوجوان نوعمر لڑکی تھی، وہ صحابہ کرام کے پاس آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص پہ جن چڑھا ہوا ہے. کیا چڑھا ہوا ہے؟ جن. عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہ جن اتار دے. تو آپ نے کوئی ایسا شخص ہے، ایک صحابی چلے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے خود ابو سعید خدری ہی چلے گئے. جب وہاں گئے ہیں، اچھا اس نے کہا کوئی ہے جن کو جن اتارنا آتا ہے؟ انہوں نے، صحابی نے کہا میں چلتا ہوں. صحابہ کرام کو ضرورت بھی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، نہ مال تھا نہ اسباب تھے، تو انہوں نے کہا چلو جن ون اتارتے ہیں، شاید کچھ معاوضہ مل جائے. تو یہ صحابی گئے، انہوں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے. وہاں گئے، دم بم کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس پہ ایسے وہ چھینک ہونا شروع ہو گیا جیسے کسی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو اور ایک ایک گرا کھلتی چلی جائے. تو ایسے وہ آدمی تھوڑی دیر میں صحیح ہو گیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھلا چنگا ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، چنگا بھلا ہو گیا. تو اس کے عوض میں انہوں نے 30 بکریاں ان کو دی. کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں. یہ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان بکریوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے، اور بھی کچھ معاوضہ دیے، کچھ پیسے بھی دیے. کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول کیا، کہا کہ بالکل حلال ہے. مطلب یہ کہ الفاظ نہیں، الفاظ تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. نبی نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے؟ یہ وہ صورت ہے جو دم کے کام بھی آتی ہے. ان صحابی کو علم نہیں تھا لیکن انہوں نے اندازے سے دم کر دیا اور وہ اللہ نے شفا دے دی. بعد میں نبی نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی رقیہ عربی میں کہتے ہیں دم کرنے کو، یعنی وہ چیز جس سے جنات چڑیل بھاگتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مجھے یاد آیا ان پہ جن نہیں تھا بلکہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا اور سانپ کے زہر کی وجہ سے وہ شخص تڑپ رہا تھا. ایک روایت میں جنات کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو زہر کی جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو وہ سارا زہر نکل گیا. تو یہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک تو یہ حدیث، دوسرے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من کل سم، فاتحہ ہر قسم کے زہر سے شفا ہے. اگر کسی کو کوئی بچھو یا سانپ نے ڈنگ مارا ہو اور زہر ہو، علاج بھی کرائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں، لیکن جب تک ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا اور آپ کے دم میں دم ہوا، گٹکا کھا کے دم کریں گے تو پھر گٹکے کے اثرات زیادہ ہوں گے فاتحہ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کچھ دم کرنے والے میں بھی دم ہونا چاہیے، پھر دم کا اثر ہوتا ہے. تو فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی رقیہ ہے، یہ کسی کے سر میں درد ہے، میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے سر میں درد ہے دم کرتے ہیں تو میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے اس کے دم کرتا ہوں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ایک اور فضیلت، عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور قاری ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں آواز دی، میں نے جواب نہیں دیا. جب نماز ختم کر کے میں نبی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟
جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، یعنی نماز تمہیں توڑ دینی چاہیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمنک سورۃ، کیا میں تمہیں ایسی سورت کی خبر نہ دوں، ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل ولا فی القرآن مثلہ، کہ اللہ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی، اور بقیہ قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور خبر دیں۔ یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لانے لگے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ہو گیا اور میں نے رفتار آہستہ رکھی، آہستہ آہستہ چلا، تاکہ ایسا نہ ہو نبی کا گھر جلد آ جائے اور آپ مجھے وہ صورت کا بتائے بغیر گھر میں چلے جائیں۔ علم کا شوق تھا کہ آہستہ آہستہ تاکہ گھر نہ آئے ابھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، اور بقیہ قرآن میں بھی اللہ نے ایسی صورت نازل نہیں کی ہے۔ یہ بھی اس حدیث کی فضیلت ہے، اس سورہ فاتحہ کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔